کمپنیوں کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے عوام کو حکومتی بانڈز میں براہ راست سرمایہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہم ہفتے سے 2 ہفتے میں اس کا ایک عملی پلان بھی دیکھیں گے اور اس کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ملکی قرض آنے والے برسوں میں نہ صرف کم ہو بلکہ زیادہ متنوع، سستا اور مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہو۔ اب میں SIFC کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں فروغ کا ایک اہم انیبلر بن چکا ہے۔ گزشتہ 1 سال SIFC نے 12 مختلف شعبوں میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے SIFC کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان اسٹیل ملز کی 6,860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھر کول ریلوے منصوبہ پہ بھی SIFC کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ مالی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کے شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی اور کئی شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک واضح اور بامقصد حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ بجٹ کی سب سے اہم ترجیح ملک میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانا اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم برآمدی صنعتوں کو ٹیکس مراعات دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے ایکسپورٹرز کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز بین الاقوامی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ برآمدات میں اضافہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے گا اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے زراعت کے فروغ اور کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مزید ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ملک میں روزگار کی فراہمی ہماری اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایسے کاروباری ماحول کی فراہمی ہے جس میں نجی شعبہ پھلے پھولے، ملک میں کاروبار کو فروغ ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ FBR کی تنظیم نو بھی جاری ہے، جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.6% جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے
کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم محاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,200 روپے ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کے وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ they have stepped up for the national cause۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکت کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,169 ارب روپے مختصر کیے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1,091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ گرانٹس کی مدد میں 2,680 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں جو BISP، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع وغیرہ کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس سے برآمدات کی فروغ میں مدد ملے گی۔ حکومت BISP کی فلیگ شپ انیشیٹو کی کوریج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے عملی جاملہ پہنانے کے لیے کفالت پروگرام کو 12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے 17% زیادہ ہے۔ جاریہ اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام PSTP کی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام حکومتی سرمایہ کاری کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ملکی اور غیر ملکی وسائل کو سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ 10 جون 2026 کو منعقدہ نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں مالی سال 26-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی جس کا حجم 3,675 ارب روپے ہے۔ اس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام PSTP کے لیے 1,000 ارب روپے، جملہ صوبائی ترقیاتی پروگراموں کے لیے 2,224 ارب روپے،
اور ریاسی ملکیاتی اداروں SOEs کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 451 ارب روپے شامل ہیں۔ یہ تقسیم 18ویں آئین ترمیم کے بعد کی فرائض کی نئی تقسیم کا عکاس ہے، جس کے تحت سماجی شعبوں کی ذمہ داری بڑی حد تک صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے، جبکہ وفاق خاص طور پہ قومی اہمیت کے اسٹریٹجک منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، وفاقی ترقیاتی پروگرام کا 60% سے زائد حصہ کلیدی شعبوں بشمول ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، آبی و وسائل اور توانائی پہ مرکوز ہے، جبکہ باقی حصہ IT، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، صحت اور تعلیم سمیت دیگر اہم شعبوں پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تمام منصوبے اڑان پاکستان اور 5 پر مبنی نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اب میں ان شعبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، شاہراہوں، ریل اور بندرگاہوں کی ترقی ہماری تجویزات میں سیر فہرست ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ 300 اختصاص کیے گئے ہیں۔ اس میں کراچی کو چمن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ N25 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویہ کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم سیر فہرست ہے۔ اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ ADB کی نئی فنانسنگ سے ML1 کے کراچی روڑی سیکشن پر کام آئندہ مالی سال سے شروع ہوگا، جس کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تھر کول کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو ہماری مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نظام سے جوڑے گا۔ اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور چاروں صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 93 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے، تاکہ پورے ملک میں تیز تر نقل و حمل کے ذرائع دستیاب ہو سکے۔ سستی، قابل اعتماد اور پائیدار کی فراہمی اس حکومت کا عزم اور معیشت کی بنیادی ضرورت ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کلیدی ہائیڈرو پاور منصوبے جیسے ڈاسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع اور مومن ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہیں۔ بجلی کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے کے لیے سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالترتیب 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے وابڈا کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 118 روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں منظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے 4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے
اور شہری پانی اور صفائی کی